سورہ انعام کی آیت نمبر 83 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں۔ ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں۔ بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے کس انداز سے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کو لاجواب کیا، حتیٰ کہ وہ بجائے معقول بات کرنے کے جھگڑے پہ اتر آئے اور یہ کہنے لگے لَأَرْجُمَنَّكَ يَا ابراہیم، کہ میں تجھے، باپ نے کہا کہ میں تجھے جو ہے نا وہ سزا دوں گا، اور نمرود نے تو عملاً سزا دی، قوم، قبیلہ، وطن سب چھوڑنا پڑا ان کو۔ لیکن جو بات اور گفتگو فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، وہ نہ صرف ان کی قوم کے لیے حجت بنی ہے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ ایک حجت بن گئی ہے، کیونکہ بات بہت معقول تھی اور بہت مضبوط بات تھی۔ تو فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے آج کی آیت میں یہ ذکر کیا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے قوم پر فتح پائی ہے، بات بہت اچھی کی ہے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ذاتی کمال ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ کوئی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کے سوا جو بھی ہے، فرشتہ ہو تو، جن ہو تب، انسان ہو تب، زمین آسمان ہو، سب جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی بھی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، کیونکہ ان کا وجود اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اسی نے ان کو پیدا کیا، اسی نے ان کے اندر صفات رکھی ہیں، وہی ان صفات کا مالک ہے، اور وہ جب چاہتا ہے کسی صفت کو پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس صفت کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، اسے کوئی دیر نہیں لگتی۔ وہ آگ کے اندر جلانے کی صفت رکھتا ہے، آگ جلاتی رہتی ہے جب تک اس کا حکم ہوتا ہے، جب وہ آگ سے حکم اس کا ہٹ جاتا ہے تو آگ ہوتی ہے دکھنے میں، لیکن حقیقت میں آگ نہیں رہتی، وہ نار نمرود گلزار بن جاتی ہے۔ نار دکھنے میں نار ہے لیکن حقیقت میں گلزار ہے، یہ اللہ کا حکم اس پر چل رہا ہے۔ آگ کی صورت باقی ہے مگر حقیقت اس سے نکل چکی ہے، جو جلانے کی اس کی صفت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ اللہ کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ہماری جتنی بھی حرکات ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم کام صبح سے شام تک کرتے ہو وہ بھی سارے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے، اسی کی دی ہوئی توفیق ہے، اسی کے پیدا کیے ہوئے اسباب ہیں، اسی کے بنایا ہوا نظام اور حالات ہیں جس کے پیش نظر تم نتیجہ پیدا کر لیتے ہو۔ قرآن پاک میں بہت تفصیل سے یہ بات ذکر ہوئی ہے۔ أأنتم تخلقونه أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، جو تم رحم میں
پانی پہنچا دیتے ہو نسل کے لیے، تو کیا اس کو تم پیدا کرتے ہو؟ تمہیں تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو تمہیں تو پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اور پھر اگر تم ان نطفوں کو باہر لیبارٹری میں جوڑ بھی لو تو نطفے کون پیدا کر رہا ہے؟ تم نے زیادہ اس کو جوڑ جمع کر لیے بس۔ پیدا کرنے والا خالق تو وہی ذات ہے جس نے ساری مخلوق کو وجود بخشا ہے۔ تو مخلوق کا وجود بھی ان کا مانگا ہوا، ہماری صفات جتنی خصوصیات ہمارے اندر، کسی کے اندر حسن ہے تو، جمال ہے تو، کمال ہے تو، علم ہے تو، مال ہے تب، حسن صوت آواز اچھی ہے، یا کسی کا جو ہے وہ پرسنالٹی بڑی اچھی ہے، کسی کے پی آر بڑی اچھی ہے، کوئی کہتا ہے جی میرے اندر یہ بڑی اللہ کا کمال جو ہے نا وہ خصوصیت فضل ہے اللہ کا مجھے دے رکھا ہے۔ تو یہ ساری صفات اللہ نے عطا فرما، اللہ کی عطا ہیں، ہم اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے، بلکہ ہمارا گھر ہی کیا ہے، ہماری حقیقت ہی کیا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں وجود دے رکھا ہے، ہمارے صفات دے رکھی ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی امر ہم سے جدا ہو جائے تو ہم ختم۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، فرمایا تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے، تو آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہر چیز تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے، ہر چیز تمہاری عقل میں آ جاتی ہے؟ تمہیں تو علم ہی تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ تو جب تک اللہ کا امر رہتا ہے انسان زندہ ہے، جو ہی امر جدا ہوا وہ لاش شیء ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، جس نے اس کا ساری کائنات کو تھام رکھا ہے۔ لا تأخذه سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اس کو اکتاہٹ ہوتی ہے، وہ کسی بھی مخلوق کی مجبوری کا شکار نہیں ہے، وہ اس سارے نظام کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اور میں تو جب وہی سب کچھ ہے تو اسی کی عطا ہے۔ تلک حجتنا آتیناھا ابراہیم علی قوم، یہ دلیل بھی ہماری تھی، ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بھی ہم نے دی، ان کو یہ الفاظ بھی ہم نے دیے، ان کو یہ انداز بھی ہم نے دیا، اور ان کے دل میں یہ بات بھی ہم نے ڈالی کہ اے ابراہیم ایسے کر کے قوم سے بات کرو، پہلے ستارے کی کرو، پھر چاند کی کرو، پھر سورج کی کرو، اور پھر بتوں کی برائی اس طریقے سے بیان کرو، یہ بات سامنے لاؤ۔ تو یہ ساری سمجھداری تو ہم دے دیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا قارون کا۔ قارون سے جب بہت بڑا خزانہ اس کو ہو گیا جمع، اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ کہ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک تگڑی قسم کی جماعت چاہیے ہوتی، چابیاں، تالے نہیں، خزانہ نہیں، چابیاں۔ تو اس کو جب کہا کہ زکوٰۃ دے تو کہتے کس بات کی زکوٰۃ دو؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جملہ بولا اس نے آگے۔ نبی کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دے کیونکہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے۔ کہتا ہے یعنی اگر آج کی زبان میں ہم اس کا ترجمہ کریں یا اس کی مدعا بیان کریں وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کون سا زور لگا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، تو میرا ہنر تھا، میں نے ڈگری حاصل کی، میں نے فلاں یونیورسٹی سے بزنس میں ماسٹر کیا، پھر میں مارکیٹ میں آیا، پھر میں نے بزنس کو سٹارٹ سے بالکل زیرو سے اٹھایا، میں نے یوں کیا، میں نے آرڈر پکڑے، میں نے ریفرنس تلاش کیے، میں نے جناب یہ کیا، میں نے دن ایک کیا، رات ایک کی، خون پسینہ ایک کیا، آرام قربان کیا، راحت قربان کی، تب میں یہاں جا کے پہنچا، یہ میری سکسیسفل ہو گیا، میری آج اس کامیابی ہے، میں یہ پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ قارون یہ جملہ کہہ چکا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو میرے پاس میرے علم کا نتیجہ ہے، اس میں اللہ کا کیا کمال ہے۔ تو یہ اس کو دھوکہ لگا۔ آج ہمیں بھی دھوکہ لگ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کمال کو اپنا سمجھ لیتا ہے، حالانکہ سب کچھ اس کو مانگے کا ہے، عاریت کا ہے۔ ہمارا وجود ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارا ناخن ہمارا بال ہمارا اپنا نہیں ہے،
جسم کے اندر ہماری کوئی صلاحیت، ہمارا دماغ ہمارا نہیں ہے، دل ہمارا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے. تو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے. اس لیے یہاں ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ دھوکہ لگنے کا امکان نہیں تھا، لیکن ہمیں بتایا، ہمیں سبق دیا گیا کہ اگر تم سے کبھی کوئی اچھا کام ہو جائے، اچھا بیان ہو جائے، اچھی بات کہیں کر لو، کسی پنچایت میں، کسی فورم پر، کہیں کسی عدالت میں، کسی جگہ پر اگر کوئی گفتگو اچھی ہو جائے، کوئی بندہ آپ کی دلیل کا قائل ہو جائے، آپ کسی کو قائل کر لیں، تو بعد میں جو ہے نا یہ نہ کہنا کہ میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں نے ایسا بیان کیا، میں نے ایسی بات کی، میں نے ایسا جناب مضمون لکھا، میں نے ایسی چیز کی. نہ نہ نہ، تلک حجتنا، تم کیا ہو؟ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تلک حجتنا آتیناھا ابراہیم علی قوم. ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو کچھ تھا وہ ہمارے ہی دیا ہوا تھا، یہ دلیل ہم نے سجائی تھی. آتیناھا، ہم نے دی. اللہ تعالیٰ بار بار ہم استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم بھی کچھ ہیں، کیونکہ وہی ہے. نرفع، اس لیے فرمایا کہ جب ہم دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی کو کوئی بات سجھا دیتے ہیں تو بڑے بڑے اس کے سامنے لاجواب ہو جاتے ہیں، اور جب ہم نہیں بتاتے تو پھر بڑے بڑے خود لاجواب ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مشرکین مکہ نے، چند سوال پوچھے جس کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ وحی کے بغیر تو بولتے نہیں تھے. وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور تو اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے، یعنی دین کی بات کوئی اپنی رائے سے آئی تھنک، میرا خیال یہ ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. وہاں جو بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی. تو آپ کو خود تو معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ کچھ خالص تاریخی قسم کے واقعات تھے کہ ذوالقرنین کون ہے اور فلاں کون ہے، فلاں کون ہے. تو آپ نے یہ فرما دیا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن یاد نہیں رہا انشاءاللہ کہنا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور جیسی ہستی جب ان سے انشاءاللہ رہ گیا، اللہ نے یہ بھی ہمارے سبق سکھانے کے لیے بتانا تھا ہمیں، تو اس کی وجہ سے وحی بند ہو گئی. کتنے ہی زمانہ گزر گیا کہ وحی نہیں آئی، آپ کو بہت شدید قسم کی پریشانی شروع ہو گئی. تو ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم تو کبھی ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا. آپ دیکھ لیجئے جتنے ہمارے، جو بیچارہ عام سا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، وہ تو پھر بھی کوشش کرتا ہے کیونکہ اللہ کو زیادہ جانتا ہے، اللہ کی طاقت پر اس کو زیادہ یقین اور اعتماد ہے. لیکن ہمارے جتنے عہدے دار اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، کونسلر سے شروع کر لیں آپ، ایم پی ایم این اے سے لے کر آگے اوپر چلے جائیں وزیر اعظم صدر تک، الا ماشاء اللہ آپ کو کبھی کسی ارادے کے ساتھ انشاءاللہ نظر نہیں آئے. ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم نے ایسا کر دیا. نہ الحمدللہ ہے، نہ اللہ کا شکر ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی انشاءاللہ ہے. ہم شکست دیں گے فلاں بیماری کو، ہم شکست دیں گے فلاں بیماری کو، یہ نہیں کہیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہمیں اللہ نجات عطا فرمائیں گے. تو یہ اس چیز کا تصور نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ رہ گیا تو وہی بند ہو گئی. اب دیکھیے کہ ان سے بڑا تو نہ علم کسی کے پاس ہے، نہ معرفت ہے کسی کے پاس، نہ اللہ سے ان سے زیادہ کسی کا تعلق ہے. جب وہاں اللہ نے روک لیا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ نے جب روک لیا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا تلک حجتنا آتیناھا ابراہیم علی قومی، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سجھائی ہے. اس لیے جب یہ بڑے بڑوں کا یہ حال ہے تو ہم کس بات کی بولی ہیں کہ ہم اپنے کمالات کو اپنا ذاتی سمجھ لیتے ہیں، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہم ایسے ہیں. بھائی یہ سب اللہ کا فضل ہے. جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے تو فوراً اس خوبی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایسا ہو گیا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے ایسا کیا. اپنی خوبی پر نظر نہ جائے. فرمایا نرفع درجات من نشاء. آگے پھر فرمایا کہ تم سب انسان ہی تو ہو ویسے، یعنی آدم علیہ السلام ہو یا بالکل آخری درجے کا جو انسان ہے وہ ہو، یا انبیاء علیہ السلام بھی اس میں ہو، تو سب ویسے تو دکھنے میں تو گوشت پوشت کے 5, 6, 7 فٹ کے انسان ہی ہیں، لیکن فرق بھی تو، فرق بہت سارا ہے. دنیا میں بہت بڑا فرق ہے.
نہ ہر زن زن است نہ ہر مرد مرد، پنج انگشت را خدا یک سوا نہ کرت۔ فرمایا کہ نہ ہر عورت عورت ہے نہ ہر مرد مرد ہے، 5 انگلیاں جو ہاتھ کی ہیں یہ بھی اللہ نے برابر نہیں بنائی، ہر انگلی کا الگ سلسلہ رکھا ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ جو درجہ بندی ہے، اختلاف ہے، تنوع ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ نرفع درجات من نشاء، آگے فرمایا ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے میں نے کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کس جگہ رکھنا ہے، کتنا مال دینا ہے، کتنا جمال دینا ہے، کتنا کمال دینا ہے، کتنا علم دینا ہے، اور کتنا اس کو طاقت دینی ہے، میں نے کتنی اس کو پاور دینی ہے، اور کہاں سے جا کر اس کی پاور کو میں نے واپس لے لینا ہے، اس سے بالکل اینڈ پہ پہنچ جائے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، ہم کرسی کا پایا کھینچ لیں گے اسے، یہ ہم جانتے ہیں، انسان نہیں جانتا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں درجہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو درجہ بلند کر دیتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ من نشاء ہم چاہتے ہیں، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجات پر، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، یعنی اس میں انسان کی اپنی چاہت کمال کا دخل نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑا درجہ جو انسانیت میں ہے وہ نبی کا ہے، نبوت، نبوت سے بڑا کوئی عہدہ کمال نہیں ہے انسان کے پاس۔ اور اس نبوت کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی نے کبھی نبی ہونے کی خواہش بھی نہیں کی ہوتی، نبی نے کبھی نبی ہونے کی اپنے بارے میں ایک دعا ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی ہے، اللہ سے دعا مانگی ہے، ورنہ خود کسی نبی نے بھی کبھی یہ خواہش اور دعا نہیں کی کہ مجھے نبوت مل جائے، یا کبھی دل میں یہ خیال پالا ہو کہ کاش میں شاید میں نبی ہو جاؤں، یہ خواہش کبھی نہیں، بلکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ما كنت تدری ما الکتاب والایمان، حضور کو فرمایا کہ آپ کو کتاب کا اور ایمان کی کوئی خبر نہیں تھی پہلے، اور آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہونے جا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے کہ جناب مصر سے نکلے ہیں اور مدین چلے گئے، مدین سے جب واپس آئے تو اپنے مشن پر واپس آ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے میرا وقت پورا ہو گیا، 10 سال کا زمانہ پورا ہو گیا، اب میرا جرم جو ہے وہ مٹا گیا ہوگا، بھول گئے ہوں گے کہ لوگ میں وہاں سے نکلا تھا اور میں ان کو مطلوب تھا، تو اب میں واپس جا رہا ہوں۔ تو جب پہنچے ہیں وہ وادی طور پر، وادی سینا میں، تو آگ دیکھی، جب آگ دیکھی ہے تو کہتے ہیں اچھا ٹھہرو، گھر والوں کو یہاں ٹھہرو، میں آگ کا پتہ کر کے آتا ہوں تاکہ ہماری سردی ہے ہمارے کام آ جائے، اور ہمیں کچھ پکانے کے لیے بھی ہمیں وہاں سے کچھ مل جائے گا تو گزر ہو جائے گا ہمارا۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو آگ تھوڑی تھی، وہ تو اللہ کا نور تھا، وہ تو جو ہے وہ وحی کی آگ تھی، وہ انسانی آگ نہیں تھی، یہ والی جسمانی آگ نہیں تھی، دنیا کی آگ نہیں تھی۔ فرمایا انی انا اللہ فاعبدنی، اے موسیٰ میں خدا ہوں، میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا اچھا، فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی نبوت سے نواز دیا ہے، اب تم میرے نبی ہو، اور جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بڑی سرکش ہو چکا ہے، اس کو جا کر بات سمجھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ قطعاً علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے بڑا جو عہدہ ہے یا سب سے بڑا جو کمال یا اعزاز ہے انسان کے لیے وہ نبوت ہے۔ نبوت کے بارے میں نبی کو خود کبھی کوئی توقع نہیں ہوتی کہ میں نبی ہو جاؤں گا، تو اس لیے یہ خالص عطا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو نبوت تک جب اللہ کی عطا ہے تو جو ہماری چھوٹی چھوٹی حیثیتیں ہوتی ہیں، کوئی سیاسی حیثیت بن گئی، یا کوئی تجارت میں کوئی بڑی حیثیت بن گئی، یا علم کی لائن میں کوئی بڑی حیثیت بن گئی، یا کوئی دعوت کی لائن میں، کوئی تزکیے کی لائن میں، یا کسی بھی لائن میں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی عزت دے دی ہے تو اس عزت کو اپنی کمائی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری کمائی ہے، میں نے کمایا۔ قارون والا کام نہیں کرنا چاہیے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرا ہنر تھا، یہ میری محنتیں تھی اس کے پیچھے۔ نہ 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 بابا، تم سے زیادہ محنتوں والے بہت سارے جوتے چٹکھاتے پھر رہے ہیں، تمہیں تو اللہ کا فضل ہوا۔ کہتے ہیں میرا چانس لگ گیا، وہ چانس کیا ہوتا ہے؟ اصل میں اللہ کا فضل ہوتا ہے جو متوجہ ہو جاتا ہے انسان کی طرف۔ کسی کی دعا ہوتی ہے جس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ورنہ ہماری محنت کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر محنتوں سے رزق کمایا جا سکتا ہوتا تو گدھا سب سے بڑا امیر ہوتا، کیونکہ بیچارہ کتنی محنت کرتا ہے، تھک جاتا ہے سارا دن، لیکن رزق اس کے پاس نہیں آتا۔ اور اگر حسب نسب جمال سے ہوتا تو کتنی بڑے خوبصورت ہم سے زیادہ ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی عطا ہے،
چاہے مال ہو، چاہے جمال ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کی عطا سمجھنی چاہیے اور اس عطا کو اللہ ہی کے حوالے کرنا چاہیے. اللہ جی آپ کی دی ہوئی، آپ کی مرضی میں، آپ کے حکم پر، آپ کے حضور کے طریقے پر میں اس کو آپ ہی کو واپس پیش کرتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جمعرات کی تو ویسے ہی ناغہ ہے، جمعہ بھی ناغہ ہے. آگے پھر امکانی طور پر بلکہ یقینی طور پر رمضان المبارک کی ابتدا ہو جائے گی. تو کل کا دن ہے، لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے کل کا دن بھی درس نہیں ہو پائے گا. اب انشاءاللہ پھر رمضان المبارک کے بعد درس کا سلسلہ جو یہ والا ہے ہمارا دوبارہ تب چلے گا. لیکن رمضان میں خود انشاءاللہ جو خلاصہ قرآن کی ہماری ترتیب ہوتی ہے، عصر کی نماز کے بعد یا جس نماز کے بعد بھی مشورہ ہو جائے گا تو وہ 10 سے 15 منٹ یا جتنا بھی وقت مناسب ہوگا وہ انشاءاللہ ہماری ترتیب چلتی رہے گی. وہ ہر روز ہوگا. باقی اسی طریقے سے جو فجر میں ہمارا درس حدیث ہوتا ہے اور ایک ساتھ ایک فقہی مسئلہ بیان ہوتا ہے، عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اسی ترتیب سے جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.